السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین ناظرین، آج ہم آپ لوگوں کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ہم سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیار محبت کے ساتھ ایک بار درود پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی جل جلالہ یہ ہمارے دلوں کے اطمینان کا، سکون کا ذریعہ ہوگا، رحمتوں کی برسات کا ذریعہ ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود مبارکہ کی برکت حاصل کرنے کے بعد آئیے چلتے ہیں آج کے درس نمبر 9 کی طرف، جو کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 3 ہے اور جس میں متقین کی صفات کا ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن سورۃ البقرہ درس نمبر 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہاں پہ ہم پہلے انشاءاللہ آیت کا لفظی ترجمہ، یعنی ہر ایک لفظ کا علیحدہ علیحدہ ترجمہ، اس کے بعد آیت مبارکہ کا بامحاورہ ترجمہ، اور تیسرے نمبر پر اس آیت کا جامع اور مختصر تشریح اور تفسیر کریں گے، تو توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ الذین، جو لوگ، یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بالغیب، ساتھ غیب کے، ویقیمون، اور وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ، نماز، ومما، اور اس میں سے، رزقناہم، جو دیا ہم نے ان کو، ینفقون، خرچ کرتے ہیں۔ یہ آیت کا لفظی ترجمہ ہو گیا۔ الذین، جو لوگ، یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بالغیب، ساتھ غیب کے، ویقیمون، اور وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ، نماز، ومما، اور اس میں سے جو، رزقناہم، دیا ہے ہم نے ان کو، ینفقون، خرچ کرتے ہیں۔ اب آئیے بامحاورہ ترجمہ کی طرف۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہاں سے متقین کا ذکر ہے، اس لیے بریکٹ میں ہم نے لکھا ہے متقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور آداب یعنی سنن و فرائض اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے، يُنْفِقُونَ، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ آیت کا بامحاورہ ترجمہ ہو گیا۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، متقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور آداب کے ساتھ یعنی سنن و فرائض، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ بامحاورہ ترجمہ ہو گیا۔ آئیے چلتے ہیں اب تشریح و تفسیر کی طرف۔ سورۃ بقرہ کے شروع میں 3 گروہوں کا ذکر ہے، خالص مومنین، خالص کافر، اور ان کے درمیان جو ظاہری طور پر مومن ہے لیکن اندر سے، یعنی دل سے کیا ہے، کافر ہیں، مراد ان سے کیا ہے، منافقین ہے۔ تو یہاں سے اس آیت مبارکہ سے پہلی گروہ یعنی خالص مومنوں کا ذکر ہے، تذکرہ ہونے والا ہے۔ ساتھ ساتھ اس سوال کا جواب بھی ہے کہ متقین سے کون لوگ مراد ہیں۔ جب قرآن کے بارے میں کہا گیا کہ ہدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے متقین کے بارے میں، تو سوال پیدا ہوا کہ متقین سے کون لوگ مراد ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے آگے سے متقین کی تعریف اور ان کی خوبیاں، صفات بیان کرنا شروع فرمائی کہ متقین سے مراد وہ لوگ ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور آگے اگلے آیت 4 میں بھی ہے آگے جی۔ تو یہ آیت نمبر 3 ہے۔ تو اسی سے اس متقین کے بارے میں جو سوال اٹھا تھا اس کا جواب شروع ہوا ہے کہ متقین سے کون لوگ مراد ہیں۔ تو اس آیت نمبر 3 سے متقین کی صفات کا تذکرہ ہے جو اصل میں خالص مومن ہیں۔ ان کی سب سے پہلی صفت ایمان بالغیب ہے۔ غیب سے مراد وہ حقائق ہیں جو ہمارے حواس، جو ہمارے ظاہری حواس، تجربہ و مشاہدہ اور عقل کے دائرۂ کار سے باہر ہیں۔ یہ حقائق ہمیں صرف انبیاء علیہ الصلوۃ و تسلیمات کے ذریعے معلوم ہو سکتے ہیں، جو ایمان مفصل اور مجمل میں بھی مذکور ہیں، اور ان کے علاوہ بہت کچھ۔ مثلا
اللہ تعالیٰ جل جلالہ اور اس کی ذات و صفات، وہی ملائکہ اور احوال قیامت۔ آیت کے دوسرے حصے یقیمون الصلاۃ، اس کی تشریح اور تفصیل۔ متقین کی دوسری صفت قیام صلاۃ ہے۔ وہ صرف نماز پڑھتے نہیں ہیں کہ صرف نماز ادا کریں، نماز پڑھیں، نہیں، بلکہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ دے اسٹیبلش دیئر پریئرس، تو وہ اپنی نماز کو کیا کرتے ہیں؟ قائم کرتے ہیں۔ صلاۃ کے معنی دعا، برکت اور رحمت کے ہیں، اور جلنے کے معنی میں بھی صلاۃ استعمال ہوا ہے، یعنی صلاۃ کے معنی جلنے کی بھی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے، یعنی نماز مومن کی دنیاوی آلائشوں اور گناہوں کو جلا ڈالتی ہے اور اس نمازی کو کندن بنا دیتی ہے۔ ہاں، یہ بات بالکل سچ اور حق ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اس کے آداب کا خیال رکھے، یعنی سنن، فرائض، مستحبات وغیرہ کا خیال رکھے اور خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھے، تو بے شک اس کو کندن بنا دیتی ہے اور اس کو بے حیائی کے کاموں سے روک دیتی ہے۔ پھر اس کے لیے معراج بھی ہے، پھر اس کے دین کا ستون ہے، سب کچھ ہے۔ تو یہ نماز اس مومن کی معراج ہے جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے مقرب کرتی ہے۔ پھر یہ مومن وہی سوچتا اور کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی مرضی ہوتی ہے۔ ایسی نماز اگر خشوع و خضوع کے ساتھ، آداب کے ساتھ، سنن فرائض کا لحاظ کرتے ہوئے پڑھی جائے تو روز محشر جو عبادات میں جس کی سب سے پہلے پوچھ ہوگی وہ نماز کی ہوگی، تو اگر نماز صحیح نکلی تو باقی دوسری عبادات وغیرہ بھی صحیح نکلیں گے۔ آیت کا اگلا حصہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ سے کیا مراد ہے؟ یہ متقین کی تیسری صفت ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ اس سے مراد یہی انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ لفظ انفاق میں نفلی اور فرضی صدقات سب شامل ہیں، لیکن لفظ رزق جو یہاں استعمال ہوا ہے رزقناہم، تو یہ لفظ رزق صرف کھانے پینے کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ وسعت معنی کے لحاظ سے تمام خداداد نعمتوں کو شامل ہے۔ لفظ رزق اپنے وسعت معنی کے لحاظ سے تمام خداداد نعمتوں کو شامل ہے، خواہ وہ نعمتیں ظاہری ہیں یا باطنی، مثلا مال، صحت، علم، اولاد، حکمت، عقل اور فہم وغیرہ، یہ سب کچھ رزق کے زمرے میں آتے ہیں۔ تو آج کی اس آیت مبارکہ کی لفظی ترجمہ، بامحاورت ترجمہ اور تشریح و تفسیر کو اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے ہم نے مکمل کر دیا۔ اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اگلے آیت کی اس طرح ترجمہ، لفظی ترجمہ، بامحاورہ اور تشریح و تفسیر کریں گے۔ اسی ترتیب سے قرآن کو ہم جاری و ساری رکھیں گے۔ تو اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو ہم بس کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔